हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़, उसकी हम्द, उसकी सताइश हो। उसके भले नाम के लिए, उसके अजाइब के लिए, उसके कुदरत के कामों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। शुक्रगुज़ार हो कि खुदावंद ने एक नया दिन ज़िंदगी में दिया ताकि उसकी फ़तह मंदी की खुशखबरी जो है वो आप तक पहुंच सके। जितने लोगों ने पहले जो वीडियोस देखी, खुदावंद उन सबों को बड़ी बरकत दे। और मज़ीद जो नए आने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप कलाम को सुनते हैं तो आप भी इस फ़तह मंदी की खुशखबरी के पैगाम की मनादी के लिए जो है ना वीडियोस आगे सेंड करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारी जानें जो है वो बाबरकत हो। मैं खुदा का खादिम होते हुए आज एक नया मैसेज, नई बात जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नया बना देते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो नया बनाने की ताल्लुक से है कि खुदावंद नया बनाते हैं। तो इसके लिए जो हवाला हम पढ़ेंगे वो खुदावंद के बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया मकाशफा, उसका 21 बाब, उसकी पहली आयत ही कलाम खुदा से पढ़ेंगे। सुनिएगा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। आमीन। पढ़ेंगे कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो ये जो मैसेज हम आज सीखेंगे वो है कि खुदावंद नया बना देते। खुदा का बंदा कहता है कि मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पुराना आसमान, पुरानी ज़मीन जो है वो जाती रही और पहली ज़मीन, पहला आसमान जो है वो जाता रहा और पहला समुंदर भी ना रहा। हम इस बात पर गौर करते हैं कि खुदावंद जो है वो मेकर हैं, वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया बनाते हैं। नया क्या बनाते हैं? आसमान। नया क्या बनाते हैं? ज़मीन। यानी जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, जब हम खुदावंद की तरफ मुतवज्जा होते हैं, जब हम खुदावंद की बातों को सुनते हैं, जब हम खुदावंद की बातों की तरफ कान लगाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? वो नया बना देते हैं। अगर हम कलाम खुदा में से सीखें, एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक औरत जो ईमानदार है, जिसका ताल्लुक़ हैकल के साथ है, वो हैकल के अंदर आती है, हैकल के अंदर वक़्त गुजारती है, कलाम खुदा को सुनती है, कलाम खुदा पर ईमान रखती है। एक ईमानदार जो ख़ातून है, एक ईमानदार मसीही बहन जो है, मसीह में वो बहन जो है, मुक़द्दस लूका की मार्फत अगर हम अंजीली बयान पढ़े तो वो औरत जो थी वो कुबड़ी हो चुकी थी। किसी बदरू के स्वाब से वो कुबड़ी हो चुकी थी और 18 बरस से वो कुबड़ी थी। उसी हालत में भी वो चर्च में जाती, हैकल में जाती, खुदा के हुजूर बैठती, कलाम को सुनती, अपनी तकलीफ़ के बावजूद, अपनी अज़ियत के बावजूद, अपनी परेशानी के बावजूद, अपने दुख के बावजूद वो क्या कर रही है? वो हैकल में आ रही है। अगर हम देखें, उसकी अज़ियत पर गौर करें तो हम नॉर्मली बात करते हैं कि कुबड़ेपन की हालत में पानी पीना भी जो है वो मुश्किल है। कुबड़े होकर पानी पीना भी मुश्किल है, हम नहीं पी सकते। कुबड़े होकर कपड़े पहनना भी मुश्किल है। यानी कितनी तकलीफ़ है, और तकलीफ़ को अरसा कितना गुजर गया है, 18 साल। इतने साल वो उस मुसीबत में, इतने साल वो उस दुख में रह कर भी उसका ईमान किस पर है? वो जाती किसके पास है? वो सुन क्या रही है?
وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ اپنی اس تکلیف کی حالت میں جو ہے نا وہ خداوند کی حضوری میں آ رہی ہے۔ اگر کسی شخص کو کمر درد ہو تو وہ آرام سے لیٹ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس کو کمر درد کا کوئی مسئلہ بن گیا ہو تو اس کے لیے بیٹھنا، چلنا پھرنا جو ہے وہ مشکل ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمر میں درد ہے، اسے تکلیف ہے، اسے اذیت ہے، اسے پریشانی ہے، وہ دکھ میں مبتلا ہے۔ وہ آرام کرتے ہوئے بھی اس کو آرام نہیں کیونکہ کمر میں درد ہے۔ لیکن یہ عورت جو ہے، یہ بہن جو ہے، یہ تو کبڑی ہو چکی ہے، کبڑے پن کی حالت میں بھی اپنے خدا کے حضور جا رہی ہے، مصیبت کی حالت میں بھی اپنے خدا کے حضور جا رہی ہے۔ اگر نارملی ہم اپنے رویوں کی طرف دیکھیں تو کسی شخص کے سر درد ہو وہ چرچ نہیں جائے گا، وہ عبادت چھوڑ دے گا۔ بخار ہو عبادت چھوڑ دے گا، وہ جی ہاں جی بھائی آپ سنڈے کو چرچ نہیں آئے، وہ جی مجھے بخار تھا میں اس لیے نہیں آیا، میرے سر درد تھا میں اس لیے نہیں آیا، میرے کمر درد ہو رہی تھی میں اس لیے نہیں آ سکا، میں عبادت میں اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ مجھے یہ تکلیف تھی، مجھے دکھ تھا، میں دکھ کی حالت میں نہیں آ سکا، میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی تھی اس لیے نہیں آیا۔ لیکن اس بہن کی طرف متوجہ ہوئیں، دیکھیں اتنے سال وہ کتنی مشکل سے ہیکل میں جا رہی ہوگی، کتنا دکھ پا کے وہ جا رہی ہوگی، کتنی اسے تکلیف ہوگی جب وہ چلتی ہوگی۔ کیا ایسے کبڑے رہ کے چلنا کیا آسان ہے؟ کوئی نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی شخص ہمیں کہے آپ نے ایسے رہنا ہے اور ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، تو کیسے چل سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے ایسا کرنا مشکل ہے۔ لیکن وہ عورت اسی حالت میں جا رہی ہے، اس حالت میں کبڑے پن کی حالت میں وہ کتنا چل پا رہی ہوگی، وہ کتنی رفتار ہوگی اس کی چلنے کی، یعنی وہ عبادت سے کافی وقت پہلے ہی گھر سے نکل جاتی ہوگی، پہلے ہی وہ گھر سے چل دی ہوگی کہ میں وقت پر پہنچ کر کلام کو سنوں۔ اس نے اپنی بیماری کی طرف دھیان نہیں لگایا، اس نے اپنے دکھ کی طرف دھیان نہیں لگایا، اس کی سوچ اس کے دکھ کی طرف نہیں لگی۔ میرے عزیزو، جب سبت کے دن خداوند یسوع مسیح ہیکل میں کلام سنا رہے ہوتے، ہیکل میں انہوں نے کلام سنایا تو اسے نیا بنا دیا، اس کا کبڑا پن جاتا رہا، وہ اپنی بیماری سے آزاد ہوگی، وہ اس تکلیف سے آزاد ہوگی۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم نئے بن جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، یعنی نیا ہو جاتا ہے سب کچھ، وہ کریٹ کرتا ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ سب کچھ نیا بناتا ہے، وہ سب کچھ نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے بدن کے اندر کوئی روگ ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی کبڑا پن ہے، آپ کی زندگی کے اندر کوئی کبڑا پن ہے، تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح اس کو نیا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، بشرطے ہم اس بہن کی طرح چلیں، ہمارا دھیان اس کی طرف ہو، ہماری سوچ اس کی طرف ہو، ہمارے خیالات اس کی طرف ہو، ہم متوجہ ہوں اسی کی طرف۔ ہم یہ نہ سوچیں ہاں میرے اندر تو یہ کمی ہے، میرے اندر تو یہ کمزوری ہے، میں کیسے جاؤں گا، میں کیسے جاؤں گی، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خداوند پر توجہ دیتے ہیں، اگر ہم اس کی قدرت کے کاموں پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ سب کچھ نیا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں اس عورت کی زندگی، اس بہن کی زندگی بالکل چینج ہو گئی، وہ نئی ہوگی، جس کا کبڑا پن چاہتا رہا۔ آج بھی گھرانوں کے اندر کبڑا پن ہے، کس بات کا کبڑا پن ہے؟ گناہ کا۔ کس بات کا کبڑا پن ہے؟ بیماریوں کا۔ کس بات کا کبڑا پن ہے؟ شک کا۔ آج گھرانے کیوں خراب ہے؟ کیونکہ یہ کبڑا پن جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔
ذرا سا دکھ آ گیا، بیماری آ گئی، فنینشلی حالات خراب ہو گئے، وہ فلاں نے مجھے کچھ کر دیا، وہ فلاں نے میری زندگی خراب کر دی، وہ فلاں میرے لیے کر رہا ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھیے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، اگر آپ کا دھیان اپنے خداوند کی طرف ہے تو آپ کی اس بیماری کا کبڑا پن، اس اذیت کا کبڑا پن، اس دکھ کا کبڑا پن، اس بیماری کا کبڑا پن جاتا رہے گا اور وہ آپ کو نیا بنا دے گا۔ ہالیلویا۔ دھیان کریں، اگر آپ نیا بننا چاہتے ہیں، پھر وہ یروشلم جو آسمان سے اترتے ہوئے خدا کا بندہ دیکھتا ہے، آرام سے ہمیشہ کی زندگی پا کر وہاں پہ رہیں گے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کبڑے پان کی حالت میں بھی اپنے خدا کے حضور چلیں، اپنے دکھ کی حالت میں خدا ان کی حضوری میں ہے، اپنی بیماری کی حالت میں خدا ان کی حضوری میں ہے، اپنی پریشانیوں کی حالت میں خدا ان کی حضوری میں ہے، اپنے فنینشلی حالات کی خرابی کے ہوتے ہوئے بھی خدا ان کی حضوری میں ہے، کیونکہ وہ جب آپ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ نیا بنا دیتا ہے، اور ابلیس تباہ کرتا ہے، خدا بناتا ہے، ابلیس برباد کرتا ہے، خدا بنا دیتا ہے، خدا ان یسوع سے بنا دیتے ہیں، نیا کر دیتے ہیں، آسمان نیا، زندگی نئی، گھرانہ نیا، سوچ نئی، خیالات نئے، مثبت سوچنا شروع کریں اور خداوند کی حضوری میں آئیں، خداوند کی حضور آئیں، اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ جب آپ ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لیں گے تو یاد رکھیں، سارے کبڑے پن جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے الگ ہو جائیں گے اور وہ آپ کو نیا بنا دیں گے۔ مہینے نئے ہوتے ہیں، دن نئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی نئی نہیں تو کچھ بھی نیا نہیں، اس لیے ہمیں نئے ہونے کی ضرورت ہے، اور نیا کون کرے گا؟ خداوند یسوع سے۔ یہ عورت 18 سال تک آتی رہی، ہیکل میں کلام سنتی رہی، دعا کرتی رہی، خداوند کی حضوری میں رہی، آخر اس کو خداوند نے نیا بنا دیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میکر ہے، وہ کریٹر ہے، وہ بناتا ہے، وہ آپ کے لیے بناتا ہے، میرے لیے بناتا ہے، بشرطے کہ اگر ہم اس کے حضور میں رہیں، اس کی حضوری میں چلیں، اس کی حضوری میں بڑھیں، اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ سب کچھ نیا کر دیتا ہے۔ آمین۔ سو خداوند ان باتوں کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے کلام کا جو بیج ان تمام زندگیوں کے اندر بویا گیا ہے، تیرے لوگ تیری حضوری میں بڑھے، تیری قدرت تیرے لوگوں کو سنبھالے، تیری مہربانی سنبھالے، تیری قدرت کے کام سنبھالے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو چھو کر بڑی برکت دے، اور اے خدا تیرے لوگوں کی زندگیاں نہیں بانچے، گھرانے نئے بانچے، بدن نئے بانچے، تیرے لوگ تیرے جلال کی روشنی میں بڑھے۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ سواد کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔